السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں مضارع کے تغیرات اور تغیرات کی پوری تفصیل اور کس طرح سے مضارع میں تغیرات ہوتا ہے، کتنے حروف مضارع میں تغیرات کا باعث ہوتے ہیں، وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور کتنے طرح کے حروف یہ تغیرات پیدا کرتے ہیں، لفظی معنوی یا دونوں تغیرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایسا حرف ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو صرف لفظوں میں تغیر پیدا کرے لیکن معنی پہ کوئی اثر نہ پڑتا ہو۔ اور اس کے بعد ناصب اور اس کی پوری تفصیل، کتنے ناصب ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کا چاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جازم مضارع کے تعلق سے، جو فعل مضارع کے جازم، جو جمع جوازم ہے جس کی، ایک کو جازم اور بہت ساروں کو ہم جوازم کہہ دیتے، اس لیے میں نے کیا لکھا ہے اوپر جوازم لکھا ہے، چونکہ ہمیں ایک کا نہیں بلکہ کئی ایک جازم کا بیان کرنا ہے۔ حروف ناصب بھی فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، حروف جازم بھی فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، اور حروف ناصب بھی لفظی معنوی دونوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، جازم بھی لفظی معنوی دونوں طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تفسیر میں ناصب کے تعلق سے بتائی تھی کہ لفظ کے اعتبار سے تو چاروں کا عمل تقریباً یکساں ہوتا ہے، ان لن کئی اذن چاروں کا، لیکن معنی کے اعتبار سے چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کا استعمال بھی الگ ہوتا ہے، ان کی معنوی تبدیلیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جازم آپ جانتے ہیں جو تعداد میں 5 ہوتے ہیں، لم، لام امر، لا نہیں، ان لما، جو یہاں لکھے ہیں، لیکن ہم ان میں سے 5 کو بیان نہیں کریں گے، صرف 3 کا بیان کریں گے۔ 2 کا بیان جب ہم فعل امر کی یا فعل نہیں کی تفصیل پڑھیں گے تو وہاں ضمناً امر کے ساتھ میں آ جائے گا، چونکہ لام امر ظاہر بات ہے امر کے ساتھ مخصوص ہے، اور لا نہیں فعل نہیں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات چل رہی ہے فعل مضارع کی، امر اور نہیں کا ذکر جہاں ہوگا وہاں انشاءاللہ ہم لام امر کو بیان کریں گے اور ساتھ میں لائے نہیں کو بھی بیان کریں گے۔ ہم یہاں پر صرف 3 کا بیان کریں گے، لم، لما اور ان۔ ان شرطیہ بھی نہیں ہے، ابھی یہ ان جازمہ ہے۔ کیا ہے؟ ان جازمہ ہے۔ ابھی تو ہم شرطیہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ جازم فعل مضارع۔ ان جازم فعل مضارع ہے، جب وہاں ان کا بیان ہوگا تو مزید تفصیل اس کی وہاں آئے گی۔ حروف جازم 5 ہیں، لم، لام امر، لا نہیں، یہ سب کے سب فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں آ کر لفظی معنوی دونوں طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، کئی طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لم کو اور لما کو ایک ساتھ بیان کر لیتے ہیں، بلکہ لم کو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں۔ لم مضارع کے شروع میں آتا ہے اور اس کے آنے کے ساتھ کسی کا آنا ضروری نہیں ہے، جیسے نون ثقیلہ خفیفہ میں ذکر آیا تھا ضمناً کہ اس کے ساتھ میں لام کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ لم اکیلا آتا ہے، اس کے ساتھ کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم اکیلا عمل کر دیتا ہے۔ لم فعل مضارع کے شروع میں آ کر پہلے ہم دیکھ رہے تھے لفظی تبدیلیاں کیا کرے گا۔ نمبر 1 لفظی تبدیلیاں کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو جزم دے گا۔ دوسرا کام نون اعرابی گرائے گا۔ نون ضمیر کو باقی رکھے گا اور حروف علت کو بھی گرا دے گا۔ اس کے 4 کام ہوئے، باقی 3 کام تقریباً ناصب جیسے ہی ہیں بھئی، وہ پیش کی جگہ پر زبر، یہ پیش کی جگہ پر جزم، وہ بھی نون اعرابی گراتے ہیں، یہ بھی نون اعرابی گراتے ہیں، وہ بھی نون ضمیر کو باقی رکھتا ہے، یہ بھی، لیکن ایک عمل اس کا الگ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ناصب کے کسی بھی ناصب کے آنے سے حروف علت نہیں گرتے، البتہ جازم کے آنے سے، لم کے آنے سے حرف علت کیا ہو جائے گا؟ واو ہو یا الف، تینوں حرف علت میں سے کوئی بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ گر جائے گا۔ تو لفظی 3 تبدیلی پیدا کرے گا، 5 صیغوں کو نصب جزم دے گا، کیونکہ ہمارے پاس پیش والے 5 ہی صیغے ہیں، حالانکہ صیغے ہمارے پاس 14 کے 14 مضارع میں مرفوع ہوتے ہیں اور 14 کے اندر عمل ظاہر ہوتا ہے ہر حرف کا، لیکن لفظوں میں جو اصلاً ظاہر ہوگا حرکت کے اعتبار سے وہ کتنوں میں ہوگا؟ صرف 5 صیغے۔ کون کون سے؟ واحد مذکر غائب ینصرو، واحد مؤنث غائب تنصرو، واحد مذکر حاضر تنصرو، واحد متکلم انصرو، اور متکلم مع الغیر ننصرو۔ انہی 5 صیغوں پر پیش آتا ہے، انہی 5 صیغوں پر حروف نواصب نے کیا کیا تھا؟ زبر دیا تھا۔ انہی 5 صیغوں پر کیا کرے گا؟ لم بھی کیا کرے گا؟ جزم دے گا۔ اس نے دیا تھا زبر، یہ کیا کرے گا؟ جزم دے گا۔ ہمارے پاس بچے 9 صیغے، جمع مؤنث غائب اور حاضر کے 2 صیغے ہیں، ان میں نہ کسی لن، ان اور کئی وغیرہ نے عمل کیا، یعنی ناصب نے، اور نہ وہاں پر لم عمل کرے گا۔
لم وہاں پر کوئی عمل نہیں کرے گا. جس طرح وہاں وجوہ کا تم باقی ہے تو یہاں بھی کیا رہے گا باقی. اس کی دو وجہ میں نے بتا دی تھی. ایک تو یہ صیغے مبنی کے ہوتے ہیں اور دوسرے ان میں جو نون ضمیر ہے یہ نون علامت ہے اس صیغے کی اور علامتیں نہیں گرا کرتی. باقی ہمارے پاس اب بچے صیغے 7. ان 7 میں 4 جگہ پر نون زیر کے ساتھ ہے, 3 جگہ پر نون زبر کے ساتھ ہے. ساتوں کا نون کیا ہے اعرابی ہے کیونکہ وہ اعراب کے بدلے میں آیا ہے. ساتوں نون کیا ہو جائیں گے. اب ظاہر بات ہے 5 صیغوں پر سے پیش گرا تو باقی صیغوں میں بھی تو پیش تو نہیں لیکن پیش کا نائب ہے. جہاں پیش تھا پیش کو گرایا, جہاں پیش نہیں تو پیش کا نائب ہے. اصل نہ ہو تو نائب ہی کیا کرے گا اصل کا کام کرے گا. تو اصل کو گرایا تو نائب کو بھی گرنا پڑے گا. لہذا پورے صیغے ہو گئے 5 میں زبر, 2 میں کچھ نہیں اور باقی 7 صیغوں میں نون اعرابی گر گیا. ایک فرق اور ذرا سا اس کا یہ رہے گا, اگر حرف علت آخر میں آ جائے چاہے وہ حرف علت زبر کے ساتھ الف کے ساتھ ہو یا پھر واو کے ساتھ ہو یا پھر یا کے ساتھ. حرف علت 3 ہوتے ہیں الف واو یا. ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر فعل مضارع کے آخر میں ہوگا تو کیا ہو جائے گا وہ گر جائے گا. مثال کے طور پہ یدعو, لم یدعو. اسی طرح سے یرمی, لم یرمی. اسی طرح سے چلو 3 مثال یہ عام طور سے کتاب میں ہے انہیں کو لکھ لیتے ہیں, باقی مثالیں بہت ساری ہیں سب تقریباً ایسی ہی رہیں گی. دیکھیں یہاں سے واو ہے, واو گر گیا. یہاں یا ہے, لم کی وجہ سے یا گر گئی. یہاں پر الف ہے کھڑا زبر, لم کی وجہ سے کیا ہو گیا الف گر گیا. اب یہ ہو گئی لفظی تبدیلی. معنوی تبدیلی کیا ہوگی, یہ تھی لفظی تبدیلی. معنوی تبدیلی حروف ناصب نے اپنے اپنے اعتبار سے عمل کیا. لن کا الگ تھا, ان کا الگ تھا, کئی کا الگ تھا, اذن کا الگ تھا معنی کے اعتبار سے. البتہ لفظی اعتبار سے سب کا کیا تھا ایک جیسا تھا. یہاں بھی آپ یہ سمجھیے کہ حروف جازم جتنے بھی ہیں لفظی اعتبار سے سارے چاروں کام کریں گے. چاروں جزم دیں گے 5 صیغوں پر, 7 نون اعرابی چاروں گرا دیں گے, یعنی 5 کے 5 گرا دیں گے. 5 کے آنے سے 2 صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور حاضر میں کچھ اثر نہیں ہوگا اور 5 کے آنے سے حرف علت کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے. تو لفظی عمل تقریباً ناصب کا بھی وہاں پر ایک جیسا تھا تو جازم کا بھی یہاں پر ایک جیسا رہے گا. معنوی وہاں بھی الگ تھا یہاں بھی کیا رہے گا الگ رہے گا. لم کی خاص بات یہ ہے کہ لم مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں, دونوں زمانوں کو ہی ختم کر دیتا ہے. دونوں زمانے کو ختم کر دیتا ہے. لم نفی کے لیے آتا ہے. لم کس کے لیے آتا ہے نفی کے لیے. ایک کام تو لم یہ کرتا ہے, 2 کام کرتا ہے لم. نمبر 1 ماضی کے معنی پیدا کرے گا اور نمبر 2 نفی کے معنی پیدا کرے گا, منفی بنا دے گا اس ماضی کو. مضارع کے اندر 2 زمانے تھے حال اور مستقبل. باقی ناصب کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ سب نے ایک زمانے کو کم از کم باقی رکھا, کسی نے حال کسی نے مستقبل. لم کیا کرے گا دونوں زمانے ختم کر دے گا, زمانے حال بھی اور زمانے مستقبل بھی. ماضی کے معنی میں کر دے گا فعل مضارع کو اور ماضی کے ساتھ ساتھ اسے نفی کے معنی میں کرے گا, منفی بنا دے گا. مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہیں یا اکلو, وہ ایک مرد کھاتا ہے یا کھائے گا. اب آپ نے اس کے ساتھ لم کا استعمال کیا تو صیغہ بنا لم یا اکل. ایک تو ماضی میں اس نے کھایا, مثلا ماضی میں اس نے کھایا, ساتھ میں نفی لگا دو اس نے نہیں کھایا. بالکل جیسے ہم نے ما اکلا اس سے پہلے پڑھا تھا ماضی منفی کے لیے, بس وہی ہے. ما اکلا ہی کا ترجمہ ہے, البتہ ہم اسے ما اکلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ماضی اور یہ مضارع ہے. ماضی پر لم آتا ہی نہیں ہے تو مضارع, لیکن کام کس کے جیسا بالکل ماضی منفی کے جیسا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یدعو, وہ ایک مرد بلاتا ہے یا بلائے گا. لم یدعو, اسے ایک مرد نے نہیں بلایا. یرمی, وہ ایک مرد پھینکتا ہے یا پھینکے گا. لم یرم, اسے ایک مرد نے نہیں پھینکا. یخشا, وہ ایک مرد ڈرتا ہے یا ڈرے گا. لم یخشا, وہ ایک مرد نہیں ڈرا. تو معنی کے اعتبار سے 2 تبدیلی, لفظی 4 تبدیلی اور معنوی اعتبار سے صرف 2 تبدیلی. زمان حال مستقبل دونوں ختم کر کے ماضی اور ماضی کے ساتھ ساتھ اس میں نفی پیدا کرے گا, اسے منفی بنا دے گا. ماضی منفی بن جائے گا. ماضی منفی کے معنی پیدا کرے گا لیکن اس کا نام ماضی منفی نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیں. نام اس کا وہی رہے گا, البتہ معنی کس کے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ بھی ماضی منفی کا گردان کرو اور آپ کیا کرنے لگے لم یضرب, لم یضربا, لم یضرب. یہ گردان ماضی منفی کی نہیں ہے گردان
मुजारे के साथ ही है। अलबत्ता इसका तर्जुमा कैसे कर लिया जाता है, माजी मनफी की तरह कर लिया जाता है। और अगर कोई आपके पास उर्दू का जुमला हो, मसलन आपसे कहा गया हामिद नहीं गया मस्जिद की तरफ, या आप वाला तर्जुमा कर लूँ, नहीं गया हामिद तरफ मस्जिद की, नहीं गया हामिद तरफ मस्जिद। तर्जुमा हमारा नहीं आपका है, हमारा तो यह है कि हामिद मस्जिद की तरफ नहीं गया। हमारे यहाँ फेल का तर्जुमा बाद में और आपके यहाँ फेल का तर्जुमा बाद में। आपसे कौन मुराद है आप समझते हैं। बहरहाल तो हामिद मस्जिद की तरफ नहीं गया उर्दू में है। अब इसको आप इख्तियार है, चाहे तो आप इसको माँ के ज़रिए बनाओ या फिर लम के ज़रिए बनाओ। अगर माँ के ज़रिए बनाएंगे तो माजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा मा ज़हाबा, और लम के ज़रिए बनाओगे तो लम का इस्तेमाल करना पड़ेगा लम यज़हब। अब यहाँ पर आपको इख्तियार है उर्दू से अरबी में, लेकिन अरबी में कोई जुमला लिखा हो तो जो माँ के साथ है वो माँ वाला और जो लम के साथ है वो माजी नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, नफ़ी जहद बलम फ़ेल मुज़ारे मारूफ। फ़ेल मुज़ारे मारूफ नफ़ी जहद बलम, जहद के माने इनकारी के आते हैं, नफ़ी जहद बलम फ़ेल मुज़ारे मारूफ। तो लफ्ज़ी तब्दीली 4 और मानवी तब्दीली कितनी की उसने, 2 तब्दीली की, माजी और साथ में नफ़ी, उसको मनफी बना देगा। गर्दान होगी लम याकुल लम याकुला लम याकुलू, लम ताकुल लम ताकुला लम याकुलना, लम ताकुल लम ताकुला लम ताकुलू, लम ताकुली लम ताकुला लम ताकुलना, लम आकुल लम नाकुल। अब नंबर 2 पे आ जाए हम, लम्मा। ये तो था हमारा लम था गोया के, नंबर 1 क्या था हमारा, ये लम था। अब आ जाते हैं नंबर 2 हम लम्मा पर। ये बात मैंने पहले बता दी, हरूफ जाजिम 5 ही हैं, 5 में से जो भी आएगा 4 अमल करेगा। जज़म देगा 5 सिगों पर, 2 सिगों में कुछ नहीं करेगा, 7 सिगों से नून एराबी गिराएगा और हर्फ इल्लत सब के आने से गिर जाएंगे। लम आए, लम्मा आए, लाम अमर आए, लाए नहीं आए या फिर इन आए, सब के आने से। मानवी एतबार से जब पहले फ़र्क था, यहाँ भी क्या होगा, फ़र्क होगा। लम्मा में ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, सिर्फ एक फ़र्क है लम्मा में। लम्मा और लम बिल्कुल एक जैसे हैं, जो काम लम करता है वही काम लम्मा करता है। मानवी एतबार से भी लम कितने काम करता है, 2। माजी मनफी के माने में पैदा करता है, लम्मा भी क्या करेगा, माजी मनफी ही के माने में पैदा करेगा, दोनों, लम्मा भी और लम भी। अब ये कहने लगे जब दोनों एक काम करते हैं फिर 2 की ज़रूरत ही क्या थी, हुरूफ जाजिम 4 होने चाहिए, तो खामख़ा को बढ़ाकर जहन को परेशान करने से क्या फ़ायदा हुआ। अरे भाई एक ही काफ़ी थे तो 4 ही काफ़ी थे, आपने एक और बढ़ाकर मज़ीद शक्लें बढ़ा दी। और भी एक का मतलब क्या हो, गर्दानें बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कम से कम 2 तो बढ़ी गई भाई, मारूफ की और मजहूल की। अगरचे मुस्बत तो इसमें आता नहीं है, लेकिन 2 तो बढ़ी, 2 की तफसील बढ़ी। इतनी तफसील हमें करनी पड़ी, फिर 2 की ज़रूरत क्यों आई, फ़र्क है। लम्मा और लम अगरचे है एक जैसे, दोनों माजी मनफी के लिए दोनों 4 काम करते हैं, और मानवी एतबार से भी दोनों यकसा, लफ्ज़ी एतबार से भी यकसा। लेकिन लम्मा में एक ज़रा सा फ़र्क है। लम्मा में क्या फ़र्क है, लम्मा में ये फ़र्क है कि देखो ये माजी, अब तर्जुमे समझें। मिसाल के तौर पे आपने कहा लम याकुल और आपने कहा लम्मा याकुल, दोनों का तर्जुमा आपके उसने नहीं खाया, लेकिन ये तर्जुमा नहीं करते आप, ज़रा सा फ़र्क है। लम याकुल का तर्जुमा करेंगे उसे एक मर्द ने नहीं खाया, और लम्मा याकुल का तर्जुमा करेंगे उसे एक मर्द ने नहीं खाया अब तक, उसे एक मर्द ने अब तक नहीं खाया। क्या फ़र्क हुआ, फ़र्क ये हुआ कि लम की नफ़ी माजी में ख़त्म हो गई, लम की नफ़ी माजी में ख़त्म हो गई, लेकिन लम्मा के अंदर जो नफ़ी चलती है वो माजी के साथ साथ हाल तक आ जाती है। उसने नहीं खाया, मसला ख़त्म, उसने नहीं खाया अभी तक, तो आप माजी से लेकर हाल तक लेकर आ गए इसको। तो यही लम्मा और लम में फ़र्क है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, लम्मा को मुस्तकिल तौर पर अलग से बयान किया गया, जो लम्मा के ज़रिए गोया कि आप समझिए लम्मा के अंदर 2 ज़माने पाए गए। अगर सब ये नहीं कह सकते 2 ज़माने हैं, लेकिन जब वो माजी को हाल तक लेकर आ रहा है, गोया कि हाल से मिला दिया उसने, हाल गोया कि पाया गया उसके अंदर। हालांकि हाल तो सिर्फ एक सेकंड का लम्हा ही तो है भी, जब तक मैं बोल रहा हूँ वो हाल चल रहा है, बोलने से पहले 1 सेकंड माजी, बोलने के बाद 1 सेकंड मुस्तकबिल। तो ये फ़र्क है। लम्मा क्या करता है, इसकी नफ़ी ज़माने हाल तक होती है, इसकी नफ़ी कब तक होती है, ज़माने हाल तक, और लम की नफ़ी माजी ही में ख़त्म हो जाती है। ये फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। लफ्ज़ी एतबार से 4 काम, मानवी एतबार से 2 काम, जो लम के थे वही लम्मा के, लेकिन एक फ़र्क है बुनियादी। वो क्या फ़र्क है कि माजी की नफ़ी के साथ साथ उसे कहाँ तक लेकर आता है वो। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में एक मिसाल है, अभी आपने पढ़ी भी होगी, जहन में नहीं आ रही है, अब चलो कुरान करीम के जहन में नहीं आ रही, मिसाल हम बना लेते हैं। ज़ैदुन लम्मा यक्तुब अल कर्रासता,
ज़ैदुन लम्मा यक्तुब अल कर्रासद, ज़ैद ने अब तक कापी नहीं लिखी। खालिदुन लम्मा यज़हब इला बैतिही, खालिद अभी तक अपने घर नहीं गया। और अगर लम कहेंगे खालिदुन लम यज़हब इलल बैत, खालिद अपने घर नहीं गया। एक लफ्ज़ बढ़ा रहे तर्जुमे में लम्मा के जरिए, क्या? अब तक खालिद नहीं गया। लम्मा याकुल हामिदुन अत्तआमा, नहीं खाया हामिद ने खाना अब तक। तो अब तक का तर्जुमा हम किससे हासिल कर रहे हैं? लम्मा से। वरना माजी मनफी तो किससे हासिल हो सकती है? लम से भी हासिल हो सकती है। बस ये फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अब आ जाता है हमारा नंबर 3, इन, जिसको आप कह रहे थे इन शर्तिया। इन बिल्कुल अलग है, जाजिम तो है इन, लेकिन लम से, लम्मा से, लाम अम्र से और लाए नहीं से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आम तौर से जब हम इन का जिक्र करते हैं तो इन कभी कभी ऐसे अफ़ाल के साथ या अस्मा के साथ जिक्र किया जाता है जो दो दो फ़ेल को जज़म देते हैं। आपने पढ़ा होगा कलिमुल मजाज़ाती वश्शर्त, किताबुन-नहव में सबक है कलिमातुल मजाज़ाती वश्शर्त, यानी वो ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे हैसुमा, महमा, इज़मा, इस तरह के अल्फाज सुने होंगे ना आपने, तकरीबन 9 होते हैं। तो उसी तरह काम क्या करता है? इन करता है। इन ये करता है कि जैसे हमने यहाँ लम का इस्तेमाल किया 3 मिसालों में, अगर हम यहाँ इनका इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं कर सकते। इनकी शर्त ये है कि इनको आप दो लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे, इन कभी अकेला नहीं आएगा। कौन से वाला? इन, जो इन जाजिम होता है। इन जो हरफ जाजिम है वो इन हरफ जाजिम जो फ़ेल मुज़ारे पर आता है वो कभी भी अकेला नहीं। और एक बात और है इनकी, इन माजी पर भी आ जाता है और इन मुज़ारे पर भी आ जाता है। मिसाल से समझिए, मिसाल आप यहाँ लिख लेते हैं, इन तक़रा अक़रा मसलन। ये देखे हमारे पास 2 फ़ेल मुज़ारे हैं, तक़रऊ और अक़रऊ। उनके शुरू में हमने क्या लगाया? अगर हम यूँ कहना चाहें इन तक़रा नहीं कह सकते, ये यूँ कहना चाहें इन अक़रा तो नहीं कह सकते। वजह क्या है कि दरअसल हम जो इनके साथ जो जुमला होता है पहले वाला, यानी जो फ़ेल होता है उसको हम कहते हैं शर्त, और दूसरे वाले फ़ेल को हम क्या कहते हैं? जज़ा। शर्त के बगैर जज़ा नहीं, जज़ा के बगैर शर्त नहीं। दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तब जाकर एक मसला हल होगा। मिसाल के तौर पे एक चीज़ जुड़ी है दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए खाना और सूंघना एक साथ जुड़ा हुआ है। अब सूंघेंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो सूंघेंगे मसलन। या आप कह लीजिए आप 2 बहुत करीबी दोस्त हैं और आप बिल्कुल लाजिम मलजूम हैं, अगर आप जाएंगे तो वो भी जाएगा, नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएगा। तो ज़रूरी क्या हुआ कि आपको दावत दोनों की करनी पड़ेगी एक साथ। आप अकेले की दावत करेंगे तो दावत कबूल ही नहीं होगी आपकी। अगरचे आप खुश हो जाए, चलो अच्छा है खाना बचा, लेकिन अगर आप उन्हें खिलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को खिलाना पड़ेगा, दोनों की दावतें करनी पड़ेगी। अगर आप एक ही करेंगे फिर भी कितने आएंगे? फिर भी 2 ही आएंगे। फिर आप कहेंगे आप गलत तरीके से, तो बेहतर ये होगा आप क्या करें? दोनों ही की दावत कर दें। तो इसी तरह यहाँ भी आप दोनों फ़ेल की दावत करेंगे तब जाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं हम तो एक की दावत करें तो फिर इनका इस्तेमाल ना करें। हमारे पास 4 और भी हैं, लम है, लम्मा है, लाम अम्र और लाए नहीं है, उनको लेकर आएँ अगर आप चाहते हैं। और अगर आप इन्हीं को लाना चाहते हैं तो आपको 2 की दावत का बोझ उठाना पड़ेगा, यानी दो दो फेल वाला जुमला आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसकी तफसील भी आपको जानना पड़ेगी। और अगर आप उसकी तफसील में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप इनका इस्तेमाल ना करें। इनका इस्तेमाल करेंगे 2 ही फ़ेल के साथ करेंगे, आप एक फ़ेल के साथ इनका इस्तेमाल नहीं करते। और ख़ास बात और ये भी है, सारे नासिब और जाजिम हैं, एक फ़ेल पर आते हैं और एक पर ही अमल करते हैं। एक बात और जहन में रखिए, हमने माजी मनफ़ी के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि माजी मनफ़ी में ला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शर्त ये थी कि ला डबल लाएंगे आप। अगरचे फ़ेल डबल आता है तो क्या पता चला डबल लाना पड़ेगा तब जाकर काम होगा, लेकिन यहाँ डबल की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही डबल में काम करेगा। यानी इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि रहेगा एक ही, लेकिन 2 को कंट्रोल कर लेगा ये। अगरचे इससे पहले ऐसा किसी और लफ्ज़ में कलिमुल मजाज़ाती व शर्त तो है ऐसे या फिर इन है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसा हर्फ हमारे पास नहीं है जो क्या कर सके 2 फ़ेल को एक साथ कंट्रोल करता है। अलबत्ता ये कर लेता है। वजह वही होती है कि एक फ़ेल दूसरे के साथ, यानी पहला दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ जुड़ा होता है। जैसे आप कहेंगे तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा, हम करेंगे तो तुम करोगे, इस तरह के जुमले जुड़े होते हैं आपस में, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? शर्त और जज़ा। आप कह लीजिए मिसाल के तौर पे नमाज के सही होने की शर्त यह है कि आप पाक हों मसलन। अब आपने नमाज तो पढ़ ली, आप पाक है नहीं तो नमाज आपकी होएगी नहीं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं।
اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، مان لو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، وضو آپ نے کر لیا، نماز نہیں پڑھی تب بھی ثواب نہیں ملے گا، نماز پڑھ لی وضو نہیں کیا تب بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، پاکی اور نماز۔ پاکی ہے نماز نہیں ہے تب بھی کام نہیں ہے، اور نماز ہے پاکی نہیں ہے تب بھی کام نہیں ہے، چونکہ وہ دونوں کیا ہیں؟ شرط اور جزا ہے۔ نماز جزا ہے اور وضو اور پاکی اس کی شرط ہے۔ اگر پاکی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اور نماز نہیں ہے تو پاکی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اگر پہلا فعل نہیں ہے تو بعد کا نہیں ہے، بعد کا پہلا فعل ہے تو بعد کا بھی ہے، پہلا نہیں ہے تو بعد کا نہیں ہے، اور بعد کا نہیں ہے تو پہلا بھی نہیں ہے۔ شرط ہے تو جزا ہے، جزا ہے تو شرط ہے، شرط نہیں ہے تو جزا بھی نہیں، اور جزا نہیں ہے تو شرط بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو عام طور سے دیکھا ہوگا کہ جازم کے ساتھ ان کی تفصیل کہیں نہیں آتی فن صرف میں، البتہ اس کی تفصیل کہاں بیان کی جاتی ہے؟ فن نحو میں بیان کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہوتی ہے کہ مسئلہ اعراب کا آ جاتا ہے اس میں۔ کس سے بحث ہوتی ہے؟ اس سے۔ اب دیکھو ہم یہاں دونوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا دونوں کو جزم دیں گے، یہ شرط آ گئی اعراب والی، حالانکہ اعراب تو یہاں بھی ہے لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا، اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ عام طور سے ان کا بیان فن صرف میں نہیں بلکہ فن نحو میں، کتاب النحو میں آپ دیکھیں گے بالکل اخیر میں جا کے جہاں ناصب ہے پھر جازم ہے سارے تو انہوں نے اشارتاً بیان کر دیے، یعنی لم اور لام امر لائن ہے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مثال ہے بس، باقی تھوڑی سی تفصیل لم کی اور لما کی، ان کے البتہ مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے وہاں پر۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اعراب سے بحث ہے، اعراب کا تعلق فن نحو سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ دو فعلوں کے ساتھ آئے گا اور دونوں کیا کرے گا؟ جزم دے گا، پہلے والے کا نام شرط اور دوسرے کا نام جزا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھیے کہ لما، لم، لام امر لائے نہیں ہمیشہ فعل مضارع پر آئیں گے، فعل ماضی پر کبھی نہیں آئیں گے، لیکن ان فعل مضارع پر آنے اس کا ضروری نہیں ہے، آپ اس کے دونوں فعل ماضی بھی لا سکتے ہیں اور دونوں مضارع بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی چار شکلیں ہو گئی۔ نمبر ایک، ان تقرا اقرا دونوں فعل مضارع، ان قراتا قراتو دونوں فعل ماضی، پہلا والا فعل مضارع ان تقرا اور دوسرا والا فعل ماضی قراتو، ان تقرا قراتو، پہلے والا فعل ماضی دوسرے والا فعل مضارع، ان قراتا اقرا۔ ہم لکھ لیتے ہیں مثالیں، چاروں یہاں لکھ دیتا ہوں، ایک تو اوپر لکھی ہے مضارع والی، یہیں لکھ لیجئے، ان قراتا قراتو دونوں ماضی، نمبر ایک دونوں مضارع، نمبر دو دونوں ماضی، نمبر تین شرط لے لیتے ہیں پہلے، شرط مضارع جزا ماضی، ان تقرا قراتو، نمبر چار اس کا الٹا کر دیتے ہیں، شرط ماضی اور جزا مضارع۔ چار شکلیں ہو گئی اس کی، چاروں شکلیں جائز ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیے کہ ان دونوں شکلوں میں ماضی ہے شرط اور جزا، یہاں شرط مضارع جزا ماضی، یہاں شرط ماضی اور جزا مضارع ہے۔ اگر یہ مضارع کے ساتھ آئے گا تب بھی مستقبل کے معنی دے گا، دونوں ماضی ہو تب بھی مستقبل کے معنی، شرط ماضی جزا مضارع یا پھر شرط مضارع اور جزا ماضی، چاروں شکلوں میں سے کوئی سی بھی ہو، ہر شکل میں ان جہاں پر بھی آ جائے گا نہ زمان حال نہ زمان ماضی کیا کرے گا؟ زمان مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ جہاں بھی آئے گا وہ مضارع کے ساتھ آئے یا پھر ماضی کے ساتھ آئے، جب بھی آئے گا وہ ماضی کے ساتھ یا مضارع کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ وہ مستقبل کے معنی پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پہ ان تقرا اقرا اگر تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، ان قراتا قراتو اگر تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، ان تقرا قراتو اگر تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، ان قراتو تقرا اگر میں پڑھوں گا تو تو پڑھے گا۔ سب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ فعل مستقبل کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک بات ذرا سی اور، ویسے تو وہ فن نحو سے متعلق ہے لیکن بتا دیتا ہوں، ہم نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پر ان کی جو جزا ہوتی ہے اس پر کیا آ جاتا ہے؟ فا آ جاتا ہے۔ یہاں اوپر دیکھیں نمبر 4 پہ میں نے انڈر لائن کیا اس مثال کو، اسے مجھے ایک بات یہ بتانی ہے، ہمارے پاس 4 شکلیں تھی، ایک شکل اگر ایسی ہو کہ آپ شرط لا رہے ہیں ماضی، آپ دیکھیں شرط ماضی ہے اور جزا اس کی مضارع ہے، یہ مثال آپ نیچے دیکھ لیجئے، بالکل یہ والی مثال پہلے والی جو مثال ہے، یہ والی جو ہمارے پاس مثال ہے، یہ ماضی شرط اور مضارع جزا۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اس میں 2 شکلیں ہوتی ہیں،
ہم جزا کیا کر سکتے ہیں؟ جزم بھی دے سکتے ہیں اور پیش بھی دے سکتے ہیں، اختیار ہوتا ہے۔ باقی دوسری والی شکل میں، یعنی اس سے پہلے جو شکل ہمارے پاس یہ والی تھی نمبر 3 والی، اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں کیا دیں گے؟ مضارع پر جزم ہی آئے گا، لیکن اگر شرط ماضی ہو اور مضارع اس کی جزا ہو تو کیا کر لیتے ہیں ہم؟ دونوں لا سکتے ہیں۔ آپ اسے پیش بھی دے سکتے ہیں، ان قراتو تقرأو، جزم بھی دے سکتے ہیں، ان قراتو تقرأو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم نون ثقیلہ خفیفہ اس کی مکمل تفصیل، تھوڑا سا وہ ذرا تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن تب تک کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس سے استفادہ بھی کریں۔ ہمارے یہاں محنت کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں دوران سبق بھی آتی ہیں اگرچہ، لیکن ہم دھیان نہیں دے پاتے، یہ چیز ہمارے پاس محفوظ رہے گی تاکہ ہم کیا کر سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ صرف سننے تک محدود نہ رکھے یا ویڈیو دیکھنا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو، کچھ اس سے استفادہ کیا جائے۔ اگر آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ استفادہ کر رہے ہیں تو وہی کیا ہے، ہماری معراج ہے اور وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اور اگر آپ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہو، کچھ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بات زیادہ قابل مبارکبادی کے مستحق نہیں ہوگی۔ اس لیے ویڈیو دیکھیں تو کچھ سیکھنے کے لیے، اور باقی اور چیزیں بھی ہیں، آپ دیکھتے رہیں اور جڑے رہیں انشاءاللہ اس تعلق سے، اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔